جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے عمران خان کا دور حکومت پڑھا، 2018 کے الیکشن پڑھے۔ آج کے لیکچر میں ہم اس بک کا آخری لانگ کویسچن، اور یہ لانگ کویسچن بھی انتہائی امپورٹنٹ لانگ کویسچن، یعنی اگر آپ 5 سالہ پیپر اٹھا کر دیکھیں تو یہ کویسچن آپ کو بار بار بورڈ میں آیا ہوا ملے گا کہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن، اس پر نوٹ لکھیں۔ آپ کو یاد ہوگا 9th کلاس میں بھی آپ نے 56 کا کانسٹیٹیوشن پڑھا تھا، 62 کا کانسٹیٹیوشن پڑھا تھا، اور اس کے پوائنٹس آپ نے سادہ انداز میں پڑھے تھے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ 73 کا کانسٹیٹیوشن ہے، اور ہمارا ملک اسی کانسٹیٹیوشن کے مطابق چل رہا ہے باتوں میں، حقیقت میں تو نہیں چل رہا۔ اگر حقیقت میں چل رہا ہوتا تو پھر اور معاملات ہوتے، مگر باتوں میں یہ ہمارے ملک کو 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہی چلایا جا رہا ہے۔ بیٹے بات کو سمجھیں، کانسٹیٹیوشن یا آئین کیا ہوتا ہے؟ جیسے ایک اکیڈمی ہو، ایک انسٹیٹیوشن ہو، اس کو چلانے کے لیے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے جاتے ہیں۔ کیا بنائے جاتے ہیں؟ رولز اینڈ ریگولیشن، اصول و ضوابط۔ ہم نے یہ اکیڈمی ہے نا، تو اس اکیڈمی کو چلانے کے کچھ اصول ہیں۔ بیٹے کسی اکیڈمی کو، کسی گھر کو، کسی آرگنائزیشن کو چلانے کے اصول و ضوابط جس بک میں لکھے جاتے ہیں، اس بک کو اس اکیڈمی کا، اس انسٹیٹیوشن کا، اس آرگنائزیشن کا قانون کہا جاتا ہے۔ جیسے بیٹا ایک اکیڈمی، آرگنائزیشن اور یا کسی ادارے کے اصول و ضوابط ہوتے ہیں، اس کو چلانے کے لیے بالکل ایسے ہی پورے ملک کو چلانے کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ اصول و ضوابط کے بغیر ملک کو چلایا نہیں جا سکتا۔ بیٹے آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں، آئین کس کو کہتے ہیں، دستور کس کو کہتے ہیں؟ یہ دستور، آئین یہ ایک ہی بات ہے، انگلش میں اسی کو کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں۔ تو بیٹے بات کو سمجھو، وہ کتاب جس میں ملک کو چلانے کے اصول لکھے جاتے ہیں، کیا بیٹے؟ وہ کتاب جس میں ملک کو چلانے کے اصول لکھے جاتے ہیں، اس کتاب کو کیا کہا جاتا ہے؟ دستور یا آئین۔ اب ہمارے ملک کا بھی ایک آئین ہے جس کے مطابق ملک کا نظام چلایا جاتا ہے، اور اس وقت جو ہمارے ملک میں آئین نافذ ہے وہ 1973 کا آئین نافذ ہے۔ آؤ جب آپ کو یہ لانگ کویسچن آئے تو آپ نے سب سے پہلے ایک اضافی ہیڈنگ لکھنی ہے۔ یہ وہ اضافی ہیڈنگ ہے جو میں نے آپ کو 9th میں بھی لکھوائی تھی، اور وہ لکھیں بیٹا، سب سے پہلے آپ لکھیں گے آئین کی تعریف۔ یہ بیٹا اضافی ہیڈنگ ہے۔ جی بیٹا انگلش والے بچے لکھیں گے ڈیفینیشن آف کانسٹیٹیوشن، ڈیفینیشن آف کانسٹیٹیوشن، آئین کی تعریف۔ اردو میں پہلے لکھیں، اردو والے بچے وہ لکھیں گے کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے، کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے بنیادی اصول و ضوابط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اصول و ضوابط کا وہ مجموعہ جس سے ملک کا نظام چلایا جائے اسے آئین کہتے ہیں۔ جی بیٹا یہ ڈیفینیشن اونچی آواز میں بولیے، میں نے کیا لکھا ہے؟ کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے بنیادی اصول و ضوابط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اصول و ضوابط کا وہ مجموعہ جس سے ملک کا نظام چلایا جائے اسے آئین۔ انگلش والے بچے لکھیں گے a combination of some rules and regulations, a combination of some rules and regulations which runs the country is called constitution.
फिर सुन लें, अ कम्बिनेशन ऑफ सम रूल्स एंड रेगुलेशंस विच रन्स द कंट्री इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। अब बेटे जब आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, मैंने बता दिया बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। जब ये लॉन्ग आ गया तो सबसे पहले आपने आइन की तारीफ़ लिखी। लिखने के बाद आप बुक की पहली लाइन पर आ गए, पहले पैराग्राफ पर आ गए, और वहाँ आपने पहली हेडिंग लिखनी है पस मंज़र। पस मंज़र, इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं बैकग्राउंड। शाबाश, जल्दी से बेटा लिखते जाएं, हमारे पास वक्त कम है और कम वक्त में हमने इस लॉन्ग क्वेश्चन को मुकम्मल करना है। बैकग्राउंड, इस बैकग्राउंड में मुझे आपने बताना है सोच कर 1971 में किसकी हुकूमत बनी थी? जुल्फ़िकार अली भुट्टो की। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत बनी तो उसने, अंडरलाइन करें, 25 अफराद पर मुश्तमिल MCQs 25 मेंबर्स पर मुश्तमिल एक टीम बनाई और उस टीम के ज़िम्मे ड्यूटी लगाई कि तुम लोगों ने मुल्क का आइन बनाना है। बेटे वो 25 अफराद मिलकर आइन बनाकर नेशनल असम्बली में ले आए और बेटे फिर उसको अप्रूव कर दिया गया और बिल आखिर 14 अगस्त, अंडरलाइन करें, 14 अगस्त 1973 को ये वाला आइन मुल्क में नाफिज हो गया और 14 अगस्त 1973 से आज के दिन तक इसी आइन के तहत मुल्क के निज़ाम को चलाया जा रहा है। अब इस आइन के अहम नुकात या इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं बेटे? आप अहम नुकात या मेन इसके आर्टिकल लिखे हुए हैं। आइए मेरा पुत्र, पहले पॉइंट पर आप हेडिंग लिखेंगे तहरीरी आइन। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे बल्कि अहम नुकात है ना, तो अहम नुकात के बाद आपने एक इजाफ़ी हेडिंग लिखनी है, इजाफ़ी हेडिंग, और वो इजाफ़ी हेडिंग है तहरीरी आइन। तहरीरी आइन इंग्लिश में आप लिखेंगे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तहरीरी आइन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बेटे इजाफ़ी हेडिंग है। अहम नुकात, मेन पॉइंट्स के बाद पहले आपने लिखनी है, आपने इसमें लिखना है कि ये आइन तहरीरी है, रिटन शेप में है, इसकी कुल दफ़ात, टोटल आर्टिकल 280 हैं, 12 चैप्टर्स हैं, 12 अबवाब और 6 गोशवारे हैं, स्केजुअल्स, 6 स्केजुअल्स, ठीक है जी। 280 आर्टिकल, 12 चैप्टर्स और 6 शेड्यूल या स्केजुअल्स, ठीक है, या गोशवारे उर्दू में। ये बेटे इतनी सी लाइन आपने इसके अंदर इजाफ़ी लिखनी है। उसके बाद अब आप आ जाएंगे बुक वाले पॉइंट पर और लिखेंगे बेटा पहले नंबर पर लिखेंगे इस्लामी आइन। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन, इस्लामी आइन। ये आइन बेटे इस्लामी है और इस आइन के अंदर लिखा गया कि मुल्क के अंदर कोई भी कानून कभी भी ऐसा नहीं बनेगा जो किसके उसूलों के ख़िलाफ़ हो? इस्लाम के उसूलों के ख़िलाफ़ हो। अगला पॉइंट लिखेंगे वफाकी निज़ाम, फेडरल सिस्टम, वफाकी निज़ाम, फेडरल सिस्टम। बेटे 9th क्लास में भी आपको मैंने ये बताया था कि वफाक क्या होता है, दोबारा सुन लो, याद नहीं होगा। आप जानते हैं बेटे हमारे मुल्क में कितनी तरह की हुकूमतें हैं? 2 तरह की, एक मरकज़ी हुकूमत है और एक सूबाई हुकूमत है। अच्छा, मतलब वफाक का मतलब ये है कि पूरे मुल्क में एक बड़ी हुकूमत बनाई जाएगी, उसके नीचे हर सूबे की अलग अलग गवर्नमेंट भी बनाई जाएगी। तो बेटे ऐसा निज़ाम हुकूमत जिसमें एक बड़ी हुकूमत हो और उसके नीचे हर सूबे की अलग अलग गवर्नमेंट भी हो, तो ऐसे सिस्टम को कौन सा सिस्टम कहा जाता है? वफाकी निज़ाम। तो बेटे इसके अंदर भी यहाँ देख लें, उन्होंने लिखा कि मुल्क के अंदर वफाकी निज़ाम होगा। कितने सूबे होंगे बेटे पाकिस्तान के अंदर? 4। कौन कौन से? पंजाब, सिंध, सरहद, बलूचिस्तान और वफाक। उसके बाद आगे आ जाएं, सूबाई खुद मुख्तारी, प्रोविंशियल एटोनमी, सूबाई खुद मुख्तारी, प्रोविंशियल एटोनमी,
اچھا یہ ہے صوبائی خود مختاری. آگے چلیں, اگلا پوائنٹ ہے دو ایوانی مقننہ. دو ایوانی مقننہ بائی کیمرل لیجسلیٹر, انگلش میں بائی کیمرل لیجسلیٹر. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو یاد ہے میں نے پچھلے دنوں آپ کو لیکچر میں بتایا تھا کہ جو پارلیمنٹ ہے, پارلیمنٹ اس کے اندر کتنے فلور ہیں؟ دو. ایک کو آپ بولتے ہیں لوئر ہاؤس, ایک کو بولتے ہیں اپر ہاؤس. لوئر ہاؤس کو کیا کہتے ہیں؟ نیشنل اسمبلی. اور اپر ہاؤس کو کیا بولتے ہیں؟ سینٹ. یاد آ گیا آپ کو؟ آپ ٹی وی میں بھی پارلیمنٹ کا نقشہ دیکھتے ہیں تو اندر آپ کو دو, کچھ اوپر لوگ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں اور کچھ نیچے. بیٹا دو ایوانی, دو کا مطلب دو ہی ہے, ایوان کا مطلب ہے ہاؤس, اور مقننہ کہتے ہیں قانون بنانے والے. کیا ترجمہ بنا؟ ملک کا قانون بنانے والے کتنے ادارے؟ دو. یہ مطلب ہے دو ایوانی مقننہ, یعنی ہمارے ملک میں قانون میں آپ یا کوئی اور نہیں بنا سکتا, ملک کا قانون دو ادارے بنائیں گے. اور وہ کون کون سے ہیں؟ سینٹ اور قومی اسمبلی. بتاؤ کون سے دو ادارے؟ سینٹ اور قومی اسمبلی. اپنی بک پر دیکھو اس نے یہی لکھا ہے, دو ادارے بنائیں گے, ایوان بالا کا نام سینٹ اور ایوان زیری کا نام قومی اسمبلی ہوگا. آگے لکھیں صوبائی اسمبلیاں, پروونشل اسمبلیز. صوبائی اسمبلیاں, پروونشل اسمبلیز. بیٹا صوبوں میں صوبائی اسمبلیاں قائم کی جائیں گی, جیسے آپ کو معلوم ہے موجود ہیں. آگے چلیں, اگلا لکھیں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, آزاد عدلیہ. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, آزاد عدلیہ. پھر بیٹے اس میں لکھا عدالتیں آزاد ہوں گی, کسی کی مرضی کے فیصلے نہیں کریں گی. حالانکہ جو آج بھی فیصلہ آیا, ٹھیک ہے, وہ بھی قانون کے مطابق نہیں ہے. اور اس ملک میں کبھی فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوتا, بلکہ بڑی طاقتوں کی مرضی سے ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی بیٹے بہرحال بک میں لکھا ہوا ہے عدالتیں آزاد ہوں گی. ایک بڑی کورٹ ہوگی جس کا نام کیا ہوگا؟ سپریم کورٹ. اور ہر صوبے میں 4 چھوٹی کورٹس بنائی جائیں گی, ان کا نام کیا ہوگا؟ ہائی کورٹس. آگے چلیں, پارلیمانی نظام, پارلیمنٹری سسٹم, پارلیمانی نظام, پارلیمنٹری سسٹم. بیٹے اس میں دیکھیں, ادھر میری طرف دیکھیے, دو طرح کے سسٹم ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے پریزیڈنشل اور ایک ہوتا ہے پارلیمنٹری. پارلیمنٹری سسٹم میں ملک کا اختیار وزیر اعظم کے پاس ہوتا ہے. بولیے کس کے پاس ہوتا ہے؟ اور صدارتی نظام میں کس کے پاس ہوتا ہے؟ صدر کے پاس. 73 کا آئین یہ بیٹے صدارتی ہے یا پارلیمانی؟ بولیے پارلیمانی. یعنی ملک کا اختیار زیادہ کس کے پاس ہوگا؟ وزیر اعظم کے پاس اور پارلیمنٹ کے پاس ہوگا. اچھا انڈرلائن کر لیں, وزیر اعظم ہوگا لیکن ملک کا سربراہ وہ صدر ہوگا. ملک کا سربراہ صدر اور حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہوگا. اگلا پوائنٹ لکھیں بیٹا, وفاقی حکومت. وفاقی حکومت جی, فیڈرل گورنمنٹ. وفاقی حکومت یا سینٹرل گورنمنٹ اس پارٹی کی بنے گی جس نے ووٹ کم لیے ہوں گے یا زیادہ لیے ہوں گے. یہی بات لکھی ہوئی ہے. آگے چلیں, اگلا لکھیں گے مسلمان ہونا. مسلمان ہونا جی, اگلا پوائنٹ, صدر اور وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونا ضروری. کوئی نان مسلم کبھی بھی ہمارے ملک کا صدر یا وزیر اعظم نہیں بن سکتا. اگلا پوائنٹ آخری, اور وہ ہے بنیادی حقوق, فنڈامنٹل رائٹس. بنیادی حقوق, فنڈامنٹل رائٹس. اس میں یہ کہا گیا کہ بیٹا ملک کے اندر رہنے والی عوام کے بنیادی حقوق کا خیال رکھا جائے گا اور تمام لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق فراہم کیے جائیں گے. یہ بیٹے آپ کی بک کے اندر. اچھا ٹوٹل آرٹیکل تو ہیں 280, تو یہ ان میں سے کچھ لکھے ہیں. اس طریقے سے بیٹے 280 ٹوٹل آرٹیکل ہیں. بتاؤ ذرا کون کون سے ہم نے پڑھے؟ پہلا پوائنٹ کیا پڑھا؟ تحریری آئین. دوسرا
شاباش، یہ آپ نے کل ٹاپک کمپلیٹ یاد کر کے آنا ہے. بہت امپورٹنٹ شارٹ لانگ کویشچن ہے اور بہت امپورٹنٹ لانگ کویشچن ہے. ٹھیک ہے بیٹا؟ اوکے جی.